محترم حضرات، میں آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر کس قدر آخرت کا خوف، خشیت الہی اور وہ تقوی کی کس معراج پر فائز تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ ان مقدس شخصیات میں شامل ہیں، امت محمدیہ کے ان افراد میں شامل ہیں کہ جن کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ لوگ ان کو دیکھ کر، ان کے وجود کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کو یاد کیا کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اگر ایسے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور کیسا ہوگا۔ لیکن ان کو اتنا بلند مرتبہ اور اتنا بلند مقام کیسے ملا، اس متعلق ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ایک دوست حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ میں اکثر سفر میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ساتھ رہتا تھا، اور میرے دل میں اکثر یہ خیال گزرا کرتا تھا کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ایک جمع غفیر اکٹھا ہو جاتا ہے، خلق خدا ٹوٹ پڑتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کھوج میں رہتا تھا اکثر کہ جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، جس طرح وہ تہجد پڑھتے ہیں ہم بھی اس طرح تہجد پڑھتے ہیں، جس طرح وہ دیگر ذکر اذکار کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح ذکر اذکار کرتے ہیں، جس طرح وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح جہاد کرتے ہیں۔ اس شرف میں ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو بیک وقت درس و تدریس کا شاہ سوار بھی بنایا، اور بیک وقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو روحانیت میں بھی اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا کہ لوگ دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شام کے سفر میں جا رہے تھے، تو راستے میں کہیں قیام کیا۔ ابھی سفر ہمارا منزل میں ہم نہیں پہنچے تھے، راستے میں کہیں قیام کیا تو سب لوگ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ تو پرانے زمانے میں آپ کو علم ہے کہ چراغ لوگ جلایا کرتے تھے اور جس کی روشنی میں لوگ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، باتیں کیا کرتے تھے اور دیگر جو ہے معمولات کیا کرتے تھے۔ تو چراغ ایک دم گل ہو گیا، بند ہو گیا۔ ایک آدمی چراغ جلانے کے لیے اٹھا، چراغ جلا کر جیسے ہی وہ واپس ہوا اور ایک روشنی چھائی ماحول میں، تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی داڑھی مبارک آنسو سے تر تھی۔ تو وہ فرماتے ہیں قاسم بن محمد رحمہ اللہ کہ میں نے سوچا کہ اسی خشیت الہی کی وجہ سے، یعنی ابھی تھوڑی دیر کے لیے چراغ گل ہوا اور ابھی اتنی دیر بھی نہیں گزری کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے آنسو کی لڑی سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اس تقوی اور اس خشیت الہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ فضیلت اور یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ آج وہ اپنے معاصرین میں سے ممتاز ہو گئے ہیں۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ چراغ گل ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو گیا تو اس سے ہم لوگ پر ایک گھبراہٹ طاری ہو گئی، ہم گھبرا گئے، لیکن ہم دنیاوی معاملے میں گھبرا گئے،
لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی حالت یہ تھی کہ وہ اس سے آخرت کا خوف، یعنی ان کی خشیت الہی اتنی زیادہ تھی کہ ان پر آخرت کا غلبہ طاری ہو گیا، قیامت کی یاد ان پر طاری ہو گئی، اور اسی کیفیت میں ان پر جو ہے وہ آنسو کی لری جاری ہو گئی اور ان کی داڑھی مبارک تر ہو گئی سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خشیت الہی کی وجہ سے، اس تقوی کی وجہ سے اور اس قدر زہد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کو اتنا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔